بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شین نوشین تحفہ رمضان لے کر حاضر خدمت ہوں۔ جناب شاہ ولی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تجلی باب اصول و احکام، مضمون سال کا دل۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے روزہ نہ رکھا ہو، کسی نبی کی امت ایسی نہیں جس پر روزے فرض نہ ہوئے ہوں، البتہ روزوں کے دنوں اور وقت میں فرق رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کے روزے رکھے، غالباً اسی لیے فخر آدم صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ وہ مستقل روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن روزے میں گزارے تھے، اس لیے ہر سنیچر کے علاوہ یہودی 40 دن روزہ رکھنے کے پابند ہو گئے۔ 40واں روزہ محرم کی 10ویں تاریخ کو پڑتا تھا، اسی لیے اسے عاشورہ کہتے تھے۔ یہودی جنتری کے لحاظ سے یہ 10واں دن 7ویں مہینے میں پڑتا ہے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی بننے سے پہلے اور نبی بننے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، لیکن مکی زندگی میں آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کا حکم نہیں دیا۔ مسند ابن حنبل کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم کا 10واں دن عربوں میں اس لیے اہمیت رکھتا تھا کہ اس دن غلاف کعبہ بدلا جاتا تھا، اسی خوشی میں عرب روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو روزوں کے لیے بہت حریص دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوم داؤدی اختیار کرو۔ حضرت عیسیٰ ایک دن روزہ رہتے اور 2 دن کھاتے پیتے تھے۔ ان کے پیروکاروں کے لیے بھی رمضان کے 30 روزے فرض تھے، لیکن عیسائی پیشواؤں نے روزوں کی تعداد گھٹاتے گھٹاتے ان کا سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ ہجرت کے 18 مہینے بعد شعبان 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے۔ جب روزہ فرض ہونے کا حکم آیا تو ارشاد ربانی ہوا، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر لکھا گیا تھا، یعنی فرض کیا گیا تھا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اسی سلسلے میں آگے چل کر 1 سال کے بعد حکم آیا کہ رمضان کے پورے مہینے میں روزہ رہو، برائیوں سے بچنا اور ایسے راستے پر چلنا جو انسان کی اپنی ذات اور اس کی تمام برادری کے لیے مفید ہو، اسلام کا مقصد ہے۔ روزہ اس مقصد کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اسی لیے اس کی مختصر تعریف یہ ہے کہ روزہ ایمان والوں میں تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ جن میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے وہ اخلاص و آگہی کے حامل بن جاتے ہیں۔ روزے کے لیے عورت مرد، امیر غریب میں کوئی فرق نہیں۔ دوسرے مذہبوں میں یہ فرق ہے، مثلاً یونانی روزہ صرف عورت کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ آتش پرستوں میں روزہ صرف دستور کے لیے ہے، یعنی جو مذہبی پیشوا ہے صرف اس کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ اسی طرح ہندو مت میں ویش، کھتری، شودر روزہ نہ رکھیں گے، صرف برہمنوں کے لیے روزہ ہے۔ اسلام میں روزہ چند گھنٹوں کے لیے ہے۔ یہودی 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں۔ بعض عیسائی راہب 2 3 دن کے روزے کے قائل ہیں۔ چینیوں کا ایک روزہ 7 دن کا ہوتا ہے۔ اسلام نے روزے کو بھی آسان کر دیا، رات میں کھانے پینے کی اجازت دے دی، مستقل روزے رکھنے سے منع کر دیا۔ یہود افطار کے وقت جو کھا لیں سو کھا لیں، پھر کچھ نہیں کھا سکتے، اسی وقت ان کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اسے سوگ کی علامت سمجھتے ہیں۔ اسلام کے ارکان میں روزہ تیسرا رکن ہے۔ حکم ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان کے روزوں کا انکار کرنے والا کافر اور شرعی عذر کے بغیر روزہ چھوڑنے والا فاسق ہے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت۔ بچوں کو روزے معاف ہیں، لیکن 10 سال کی عمر کے بعد روزہ نہ رکھنے پر دھمکانے اور مارنے کا حکم ہے۔ روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ دل میں پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھوں گا۔ زبان سے اگر نیت نہ کی جائے تو کچھ حرج نہیں، لیکن در مختار میں ہے نیت زبان سے کرنا بھی سنت ہے۔
رمضان کے روزے کی نیت رات سے کر لینا زیادہ اچھا ہے۔ اگر رات میں نیت نہ کر سکے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظہر کی نماز تک نیت کی جا سکتی ہے، یعنی سورج ڈھلنے سے پہلے۔ اگر دل سے نیت نہ کی جائے تو روزہ نہ ہوگا، فاقہ ہوگا۔ سر میں تیل ڈالنے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ انجیکشن لینے یا ٹیکا لگوانے سے بھی روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، بشرطے کہ دوا پیٹ یا دماغ میں نہ جاتی ہو۔ آنکھوں میں دوا ڈالنے، سرما لگانے، خوشبو لگانے یا سونگھنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ نہانے، تھوک یا بلغم کے نگل لینے یا خود بخود قے کے آ جانے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ پان کھانے کے بعد خوب کلی کر لی گئی اور منہ اچھی طرح صاف کر لیا گیا، لیکن تھوک میں لالی باقی رہ گئی تو کوئی مذائقہ نہیں۔ سنن نسائی میں ہے، سحری کھانا سنت ہے، سحری کھانا برکت ہے، کم ہو کہ زیادہ، لیکن سحری کھانا چاہیے۔ ایک پیالی چائے، ایک کھجور، ایک بسکٹ، کچھ بھی کھا لینا سنت کی تکمیل کرنا ہے۔ یہودی سحری نہیں کھاتے، سحری کے لیے حکم ہے کہ آخر شب میں کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سائرن یا اذان فجر کے بعد بھی آدمی کھاتا پیتا رہے۔ ہاں، اگر کوئی پیالہ ہاتھ میں ہے تو اسے جلدی سے ختم کر لے۔ افطار کے بارے میں حکم ہے کہ جیسے ہی وقت ہو جائے افطار کر لیا جائے، اس میں دیر نہ لگائی جائے، کیونکہ یہودی تاخیر کرتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رمضان سال کا دل ہے، یہ ٹھیک رہا تو تمام سال ٹھیک رہا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون کا یہاں اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ مضمون سے یہ معلوم ہوا کہ روزے کا اصل حاصل تقویٰ ہے۔ تقویٰ یعنی بچنا، حرام چیزوں سے بچنا، اللہ کے احکامات کو توڑنے سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور جہنم کی آگ سے بچنا۔ روزے کی حکمت ضبط نفس ہے۔ صرف زبان سے اقرار ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دینا کافی نہیں، جب تک نفس پر قابو نہ ہو۔ گناہوں کا سب سے بڑا سبب نفسانی خواہشات ہیں۔ نفس کے تقاضے حیوانی ہیں، یہ صرف تسکین چاہتے ہیں، چاہے جائز ہو یا ناجائز۔ یہ تقاضے بہت مضر ہیں، اس لیے نفس بدی کا حکم دیتا ہے۔ اس نفس کے بے لگام گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے روزے کی مشقت کا حکم دیا گیا۔ روزہ ایک ایسی مشق ہے جس میں انسان نے حلال چیزوں کو بھی چھوڑا اور حرام چیزوں سے بھی بچا، بہت کڑی ریاضت سے گزرا۔ رمضان کے بعد اب اسے صرف حرام چیزوں سے بچنا ہے، حلال چیزوں پر سے پابندی ختم ہو گئی، یوں بندے کو کافی رعایت مل گئی۔ اب اگر باقی 11 مہینوں میں حرام چیزوں سے انسان نے اپنے آپ کو بچا لیا تو دین بھی سنور گئی، دنیا بھی سنور گئی۔ روزے نے نفس پر قابو پانا سکھایا، یعنی سیلف کنٹرول۔ سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں روزے کی برکات و ثمرات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہی روزے کی حکمت اور برکت ہے۔ اسلام میں نفس کشی یعنی رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام نفس پر قابو پانا سکھاتا ہے، نفس کو کچلنا یا مارنا نہیں۔ اسلام کا نظام متوازن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے روزہ دن کا پروگرام ہے، رات میں حلال و جائز طریقے سے اپنے نفس کے آرام کا خیال رکھنے کا حکم ہے۔ قیام اللیل کا حکم ہے لیکن وہ فرض نہیں ہے۔ دن کا پروگرام روزہ تو فرض ہے، لیکن قیام اللیل بندے کی مرضی پر چھوڑ دی گئی ہے کہ جس سے جتنا ہو سکے۔ روزے سے مریض اور مسافر کو بھی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ بعد میں تعداد پوری کر لے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں۔ انسان سخت بیمار ہے یا حالت سفر میں ہے لیکن روزہ چھوڑنا نہیں چاہتا، یہ تقویٰ کا غلط تصور ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہوئی ہے تو خواہ مخواہ کی شدت پسندی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ رمضان میں ساری رات جاگنا اور دن تمام سونا یہ روزے کی روح کے منافی ہے، کیونکہ جب روزہ شاق ہی نہیں گزرے گا، محسوس ہی نہیں ہوگا، روزے کی خاطر کوئی مشقت ہی نہ کی تو اس کی برکات بھی ظاہر نہ ہوں گی، کیونکہ مقصد فوت ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
روزہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے، یہ مزدور کی مزدوری ہے جو کام ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ روزہ جب رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، روزے میں غلط نہ دیکھیں، غلط نہ سوچیں، غلط نہ بولیں، غلط نہ سنیں، دل کو بغض، کینہ، حسد، نفرت سے پاک رکھیں۔ یوں زبان، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، غرض پورا وجود روزے سے ہے۔ روزہ نور ہے، روزہ جہنم کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، روزہ انسان کے لیے پیغام شفا ہے، سحر اور افطار میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں اور ثواب ہے۔ اگر آپ کتاب کا تسلسل برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اپنا نوٹیفیکیشن آن کر لیں، یعنی سبسکرائب اور بیل کا بٹن دبائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ نیک بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔